बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, भारत का वो चेहरा जो कि नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच जो है वो पूरी दुनिया के सामने आता है। और ये जो नकाब पहना हुआ था नाम निहाद सेकुलर रियासत का, किसे मालूम था कि उसे एक निहत्ती लड़की एक शेरनी उतार कर फेंक देगी और आज पूरी दुनिया के अंदर हर जानिब ना सिर्फ अल्लाह अकबर की सदा लग रही है बल्कि तमाम तर मुसलमान यकजा हैं, तमाम तर मुसलमान मुत्तहिद हैं। और यहाँ तक कि अब आलमी मीडिया में भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि भारत के अंदर आखिर हो क्या रहा है। वहाँ पर मुसलमानों का और मजहबी अक़लियतों का यानी कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनके साथ क्या हाल किया जा रहा है। इस सब के अंदर इस लड़की मुस्कान जो कि इस वक्त अज़्मो हिम्मत का, बहादुरी का इस्तारा बन चुकी है, इसके नाम पर कुछ इस तरह की गंदी सियासत की जा रही है कि एक इंसान का सर शर्म से झुक जाए। और इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम, इस मासूम मुसलमान बच्ची जो कि सेकंड ईयर की तालिबा है और इस तालिबा के ऊपर एक बड़ा ही घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है। ये घिनौना इल्ज़ाम क्या है और इस सब के अंदर इस तालिबा को किस तरह से अब टारगेट किया जा रहा है, इसके किरदार तक बात लाई जा रही है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं और मुसलमानों के हक़ में अपेरेंटली वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन्हें भी गाहे बगाहे अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना पड़ता है और कायद आज़म के इस कौल को सच साबित करना पड़ता है कि भारत के अंदर मुसलमान जो हैं वो पूरी ज़िंदगी अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने में लगा देंगे। और इस हवाले से असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े हैं, उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि पाकिस्तान भी इस सारे के सारे मामले में कूद पड़ा है और पाकिस्तान ने खामोश ना रहने का फैसला तो किया, इस पर तमाम तर हमारे सियासी रहनुमाओं ने भी बात की, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान ने भारत से जवाब तलब किया है, एक आंसर और एक एक्सप्लेनेशन मांगी है, उस हवाले से भी मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि दरिया को कूजे में बंद किया जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइंस चल रही हैं। बड़े बड़े अखबारों की शायद सुर्खियाँ इसी मामले पर हैं। और आउटरेज आफ्टर हिजाब वेयरिंग वुमेन हैकल्ड बाय हिंदू मॉब इन इंडिया, ये अल जजीरा की हेडलाइन है। और इसी तरह की आप BBC, CNN, टेलीग्राफ, इंडिपेंडेंट और फॉक्स न्यूज़, जितने इदारे आप नाम लेते जाएं, सबके कवर पेजेस के ऊपर आज इसी लड़की की बात थी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के तमाम तर सियासी रहनुमाओं ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के वज़ीर आला पंजाब, जितनी हमारी लीडरशिप है, सब ने इस लड़की के साथ इज़हार यकजहती किया और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो मामलात होते हैं उन्हें हाईलाइट किया है। और इस सब में शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने घेटोआइजेशन जो है इसे करार दिया है और एक इस तरह की मुसलमानों को एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बनाने की तरफ जो एक सिस्टमैटिक तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं, उन्हें बड़े ही बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। इस सब के अंदर जो खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान समन्स इंडियन डिप्लोमैट, लॉन्च प्रोटेस्ट ओवर बैन ऑन मुस्लिम गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन इन इंडिया। पाकिस्तान ने भारत के सफ़ीर को, भारत का जो डिप्लोमैट है, जाहिर बात है सफ़ीर पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, वो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। जो चार्ज अफेयर्स होता है या फिर जो टॉप का बंदा है इनकी एम्बेसी, इनके हाई कमीशन के अंदर इस्लामाबाद में, उसे ना सिर्फ वजारत खारजा तलब किया गया है बल्कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। पाकिस्तान ऑन वेडनेसडे समन्ड द इंडियन सीनियर डिप्लोमैट इन इस्लामाबाद टू फॉरेन मिनिस्ट्री एंड लॉन्च प्रोटेस्ट ओवर बैन ऑन मुस्लिम गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन बिकॉज ऑफ वेयरिंग हिजाब। और ये जो मध्य प्रदेश और दीगर जगहों पर इनकी हुकूमत अब हिजाब पर पाबंदी लगा रही है, यानी कल को ये सिख तलबा को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, आपकी पग जो है ये भी ना पहने,
یہ ایک بڑا کنسرن کا معاملہ ہے. کل کو ہندو طلبہ جو ہیں ان کے ٹیکے پہ جب بات آئے گی یا وہ جو تلک لگاتے ہیں یا پھر جو بندی لگاتے ہیں اس پر بات کر دی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریلیجن کے خلاف اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے اور ہر ریلیجن کے ہر شخص کو آزادی سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اور میں کامنٹ میں بھی اپنی آڈینس سے یہ درخواست کروں گا کسی ریلیجن کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. یہ پالیسیز ہوتی ہیں, یہ سیاست ہوتی ہے, مذہب کے خلاف کسی کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی. اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو چارج ڈے افیئرز ہے انڈین ہائی کمیشن کا, اسے بلایا گیا اور پاکستان کا جو ایکسٹریم کنسرن ہے وہ ظاہر کیا گیا. جو اینٹی حجاب کمپین چل رہی ہے being spearheaded by RSS BJP combine in Karnataka which is part of its larger exclusionist and majoritarian agenda aimed at dehumanizing and demonizing Muslim women. یعنی کہ ایک بہت بڑے ایجنڈا جو ہے بی جے پی اور RSS کا, اس کے تحت جو مسلمان خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سب کے اندر اسد الدین اویسی جو ہیں انہوں نے اس لڑکی سے بات بھی کی, بچی سے بات بھی کی اور مسکان کا حوصلہ بھی بڑھایا. لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی حب الوطنی کا ثبوت بھی دینا ہوتا ہے, اور جب تک وہ محمد علی جناح کے بارے میں بات نہ کر لیں, جب تک وہ پاکستان کے بارے میں بات نہ کر لیں, جب تک وہ عمران خان کو ہدف تنقید نہ بنا لیں, تب تک انہیں جو پیٹریوٹزم کا اور انڈین ہونے کا ٹھپا نہیں لگتا, تو ان کی بھی جو تقریر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے بھی اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ کہا ہے کہ ڈونٹ انٹرفیئر. اویسی ریمائنڈز پاکستان آف ملالہ شوٹنگ ایز فارن منسٹر لیکچرز انڈیا آن حجاب رو. اور اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کرو, ہمارے معاملات کے اندر تم بات کرنے والے کون ہوتے ہو اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے, اور تمہارے اپنے ملک میں بلوچستان والے کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. یہ باتیں اسد الدین اویسی صاحب نے کی ہیں. اور اس سب کے اندر میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ شاید ان کی غالباً یہ مجبوریاں ہیں اور یہ ان کی مہجوریاں ہیں جو یہ پوری کر رہے ہیں, اور مجبوریوں کے تحت وہ یہ چیزیں کہنا ان کے لیے فرض ہے. کوئی ہندو لیڈر جو ہے اس کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پریشر کے اندر وہ ایک جانب اس لڑکی کو طاقت کا استعارہ کہہ رہے ہیں, تو وہیں دوسری جانب جہاں جہاں سے حجاب کے حق میں بات آئے گی آپ کو تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے, پوری دنیا اس کے اوپر معاملات کے اوپر بات کر رہی ہے, پوری دنیا کا میڈیا اس پر بات کر رہا ہے. اور جب اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں, کوریج ہوتی ہے, تو سب بات کرتے ہیں. آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتے کہہ کر کہ یہ انٹرنل میٹر ہے. اور یہ پوری دنیا کے UAE کے اندر اللہ اکبر پہلے نمبر پہ ٹرینڈ تھا, پاکستان کے اندر پہلے نمبر پہ ٹرینڈ تھا, انڈیا کے اندر پہلے نمبر پہ ٹرینڈ تھا. آپ UAE کو بھی پھر کہیں, UAE کی عوام کو بھی کہیں کہ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں. ایسے معاملات نہیں ہوتے. اس سب کے اندر بالی ووڈ کے بہت ہی چند ایسے غیر معروف سے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے بات کی ہے. البتہ اس کے اوپر بھی بالی ووڈ کے جو مسلمان ہیں وہ خاموش اس کے اوپر بیٹھے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کیوں خاموش ہیں, اور ان کی مجرمانہ خاموشی جو ہے اور یہ تمام تر چیزیں کل کو جب ان کے خلاف آتی ہیں پھر وہ بڑا بولتے ہیں. اور لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سکھ فارمرز کے پروٹیسٹ میں آپ دیکھ لیں بہت سے نہیں بولے تھے اور بعد میں انہی کو نشانہ بنایا گیا. تو اس سب کے اندر ناظرین کرام اب اس لڑکی کے خلاف ایک ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے, ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اب اس لڑکی کے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے, اور فیک تصاویر بھارت کا پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ہماری ویڈیوز کے نیچے کامنٹس آ رہے ہیں. البتہ بھارتی میڈیا میں کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی کیونکہ یہ فیک نیوز ہے, اور مختلف جگہوں پر مختلف لڑکوں کے ساتھ ایک کسی لڑکی کی تصاویر لا کر اور انہیں ایکسپوز اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ جی عام لائف کے اندر یہ دیکھیں یہ ہے عام زندگی اور یہ ہے پروپیگنڈا زندگی جب اس نے حجاب پہن لیا ہے. اور اس کی حجاب کے بغیر بھی تصویریں ہیں, وہ حجاب کے بغیر بھی ریسٹورنٹس پر جاتی ہے, وہ حجاب کے بغیر تمام تر چیزیں کرتی ہے. البتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ سارے کا سارا صریحاً غلیظ, گندا اور گھناؤنا پروپیگنڈا ہے جو اس معصوم لڑکی کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے اس وقت یہ اسے نقصان پہنچانے کی کنڈیشن میں تو ہے نہیں, اور اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ بن سکتا ہے. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں, اس بیچاری معصوم لڑکی کے کردار پر سوالات اٹھا رہے ہیں, اور مختلف غیر مردوں کے ساتھ اس کی بڑی ہی قریبی تصاویر جو ہیں وہ لگا کر, بہت سی فوٹو شاپڈ ہیں, بہت سی ایسی ہیں جن میں آنکھیں انہوں نے ویسی کرنے کی کوشش کی تاکہ بعد میں اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے. البتہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ایسا ویسا چیز نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں جہاں پر عورت کی عزت نہیں ہے, جو ایک نہتی عورت کے سامنے اس طرح سے آ کر اور اس کے سامنے آ کر نعرے لگا رہے تھے. اور اس بچی نے بتایا کہ جب وہ جے شری رام کے نعرے
نعرے لگا رہے تھے اس وقت وہ گندے اشارے بھی کر رہے تھے. یہ کتنے گھٹیا لوگ ہوں گے, اور انہوں نے جو ہندو برادری ہے اس کے سر کتنے شرم سے جھکا دیے. میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنے مذہب کا نعرہ لگا رہا ہو, کوئی اپنے خدا کو یاد کر رہا ہو اور ساتھ گندا اشارہ کر رہا ہو اپنے ہاتھ سے, ایسا کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. یہ لوگ وہ ہیں جو ہندو برادری ہے اس کے بھی سر انہوں نے شرم سے جھکائے ہیں, اور ایسے لوگوں کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ پورے ریلیجن کو ہم کبھی بھی بلیم نہیں کرتے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے عناصر کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ مذہب کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.